حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور سے سمندر کے پار تک، یہ مصر ہے، دریائے نیل کے کنارے آباد ایک عظیم سلطنت۔ یہاں ایک شخص حکمران ہے جس کا غرور آسمان کو چھو رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ ہے فرعون ظلم کی علامت۔ بنی اسرائیل اس کی رعایا میں غلام بن چکے ہیں، دن رات اینٹیں بناتے، محنت کرتے اور کوڑے کھاتے۔ ایک رات فرعون کو خواب آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون ڈر جاتا ہے اور حکم دیتا ہے، بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دو۔ پیدائش کا منظر۔ اسی وقت ایک عورت، ایک نیک اور پریشان ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ماں کا دل خوف سے کانپ رہا ہے۔ باہر فرعونی سپاہی گلیوں میں چھان بین کر رہے ہیں۔ اچانک اللہ کا الہام ہوتا ہے، اے موسیٰ کی ماں، اس کو دودھ پلا، جب خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم اسے تیرے پاس لوٹائیں گے۔ ماں آنکھوں میں آنسو لیے ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تیار کرتی ہے، بچے کو رکھتی ہے اور دریائے نیل کے پانی پر بہا دیتی ہے۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ صندوق کھولتی ہے، ایک معصوم بچہ مسکرا رہا ہے۔ آسیہ کہتی ہے، بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں فرعون کے گھر میں ہی اللہ کا نبی پروان چڑھنے لگتا ہے۔ جوانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، طاقتور اور نیک دل۔ ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک قبطی فرعونی قبیلے کا شخص بنی اسرائیل کے غلام کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آتے ہیں، مکہ مارتے ہیں اور وہ شخص مر جاتا ہے۔ موسیٰ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آزمائش تھی، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگلے دن خبر پھیلتی ہے، فرعون قتل کا حکم دیتا ہے۔ ایک مخلص شخص آتا ہے، اے موسیٰ، لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، فوراً نکل جاؤ۔ موسیٰ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی دن بھوک اور پیاس میں سفر، آخرکار ایک کنویں پر پہنچتے ہیں جہاں دو لڑکیاں بھیڑ کو پانی پلانے کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کا باپ نبی شعیب علیہ السلام ان کی امانت داری اور طاقت کو دیکھ کر بیٹی کا نکاح ان سے کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کئی سال مدین میں رہتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے۔ ایک دن واپسی کے سفر میں رات کو ٹھنڈی ہوا اور اندھیرا، اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر روشنی نظر آتی ہے۔ وہ آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے ایک آواز آتی ہے، موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنا جوتا اتار دو، تم پاک وادی طویٰ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرماتا ہے اور دو معجزے دیتا ہے، عصا کا اژدھا بن جانا اور ہاتھ سے نور نکلنا۔ اللہ حکم دیتا ہے، جاؤ فرعون کے پاس اور اسے میرا پیغام پہنچا دو۔ موسیٰ علیہ السلام اور بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں آتے ہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں، فرعون اللہ کا بندہ بن جا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون ہنستا ہے، کیا تمہارا رب میرے سوا کوئی اور ہے؟ موسیٰ عصا پھینکتے ہیں، وہ اژدھا بن کر دربار میں دوڑتا ہے۔ ہاتھ نکالتے ہیں تو وہ چمکنے لگتا ہے۔ فرعون کہتا ہے، یہ جادو ہے۔ جادوگر بلائے جاتے ہیں، لیکن معجزہ دیکھ کر سب ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون غصے میں ان سب کو شہید کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اجازت ملتی ہے کہ رات کے وقت مصر چھوڑ دے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں، آگے پانی، پیچھے فرعون، سب خوف زدہ۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے اپنا عصا مار دو۔ سمندر پھٹ جاتا ہے، دونوں طرف پانی کی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، درمیان میں خشک راستہ بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل گزر جاتے ہیں، فرعون بھی داخل ہوتا ہے، لیکن پانی ایک دم بند ہو جاتا ہے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے، یہ ہے انجام ہر اس شخص کا جو اللہ کے حکم کے آگے غرور کرے، اور کامیابی ہر اس بندے کا نصیب ہے جو ایمان، صبر اور توکل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔